السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ غفران بھائی، سوال آپ کا اس بات کے متعلق تھا، قیامت کے دن لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس پر میں نے جواب دیا اور اس پر آپ نے مزید وضاحت طلب کی۔ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے بنیادی طور پر، ایک مومنین اور ایک کافرین۔ مومن لوگوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مگر کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے قیامت کے دن دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اور ایک ہے کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اہل جنت کو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نے اس سلسلے میں ہمیں جو بتایا وہ یہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا دیدار کروائے گا۔ اب قیامت کے دن میں کیا معاملہ ہوگا، اور پھر جنتیوں کے جنت جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، اللہ پاک پروردگار نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق وضاحت کے ساتھ بات بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ حدیث میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم وهي الزيادة۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 191۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ ابو زبیر نے خبر دی انہ سامر جابر ابن عبداللہ، کہ انہوں نے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا۔ یسأل، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال ہوا وارد ہونے کے بارے میں جنت اور جہنم میں۔ تو اس لمبی حدیث کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم قیامت کے دن فلاں فلاں سمت سے آئیں گے۔ تو دیکھو، یعنی اس سمت سے جو لوگوں کے اوپر ہے، کہا سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور معبودوں، جن معبودوں کی بندگی کرتی تھیں، ان کے ساتھ بلائی جائیں گی۔ ہر امت اپنے اپنے بت اور معبود کے ساتھ بلائی جائے گی، اور فرمایا ایک کے بعد ایک، یعنی ایک دوسرے کے بعد ایک ایک امت کو بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا، اور رب آ کر پوچھے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ من تنظرون فیقولون ننظر ربنا فیقول انا ربکم، اور آگے الفاظ ہیں فیقولون حتی ننظر الیک فیتجلی لہم یضحک۔ یہ صحیح مسلم میں 191 نمبر کی روایت۔ اللہ سبحانہ و تعالی
کلمہ پڑھنے والوں کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے پروردگار کے منتظر ہیں۔ تو وہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے جب ہم تمہیں دیکھ لیں، یعنی اس وقت کہ جب ہم تمہیں دیکھ لیں، تو وہ ہنستا ہوا پروردگار ان کے سامنے جلوہ فروز ہوگا۔ اور یہ آگے لمبی حدیث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ القیامہ کی آیت الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، تو یہ رب تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا؟ مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کب دیکھیں گے؟ اور اس سلسلے میں موجود یہ روایات اور اسی طرح سورۃ یونس کی آیت وزیادتن، تو لفظ زیادتن سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تعالی وجوہ یومئذ ناظرہ، حدیث نمبر 7435، تم اپنے رب کو دیکھو گے، تم اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے صاف دیکھو گے۔ اور یہ دیکھنا کیسا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، جواب جب دیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی بادل نہ ہو، مطلع ابر آلود نہ ہو؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ یقین رکھو کہ تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے۔ اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے پردے میں رکھے جائیں گے، یعنی وہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اب یہ ساری آیات اور احادیث میں نے پڑھ دی، سوائے ایک حدیث کے جو کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن مجید میں سے ایک اور مقام بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کو ہوگا، کہاں ہوگا، کس کس طریقے پر ہوگا۔ یہ سورۃ القلم کی آیات بینات ہیں، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سورۃ القلم پارہ نمبر 29 میں، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ یہاں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پھر احادیث بخاری میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، حضور فرماتے ہیں، یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مؤمن ومؤمنۃ ویبقى من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعۃ۔ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اللہ کو سجدہ کریں گے، اور وہ شخص باقی رہ جائے گا جو دنیا میں دکھلاوے کے لیے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتا تھا، یعنی ریاکار بندہ سجدہ نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ سجدہ کرنے بھی لگیں گے تو وہ سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کے پاس آئے گا، اور مومن بندوں سے اللہ رب رحمان آ کر فرمائے گا کہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ہاں جی، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظار کرنے والے کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب کا انتظار ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا حل بینکم و بینہ آیتن تعرفونہ، کیا تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی نشانی ہے، یعنی کوئی تم نے کوڈ ورڈ طے کیا ہوا ہے کہ جس نشانی سے اپنے رب کو پہچان پاؤ، جسے تم پہچانتے ہو؟ وہ اہل ایمان جواب دیں گے ہاں، الساقو، کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کوڈ ورڈ، ہمارے اور ہمارے پروردگار کے بیچ میں جو نشانی طے ہے تو وہ پنڈلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دے گا، ظاہر کر دے گا، اور ہر مومن اسے سجدہ کرے گا۔ یہ ہے قیامت کا منظر۔ اب جو قیامت کے دیدار کے حوالے سے ہے تو ان آیات اور احادیث میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور شکل میں آ رہا ہے، اور وہ دیکھنے کے بعد بھی اہل ایمان اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اللہ ان کے پاس آیا ہوا ہے اور پروردگار ان سے پوچھتا ہے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی کوڈ ورڈ بھی تم نے بنایا تھا؟ وہ جیسے خفیہ کوڈ ہوتا ہے نا، آرمی اور سولجر لوگ یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کوئی نشانی بھی ہے کہ جس سے تم اپنے پروردگار کو پہچان پاؤ؟ وہ کہیں گے ہاں، پنڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور مومن سجدے میں گر جائیں گے، مومن لوگ جو ہے وہ سجدے کی طرف پڑ جائیں گے۔ یہ ہے یوم یکشف عن ساکن۔ تو یہاں احادیث میں اور قرآن مجید کی آیت میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ سامنے آ گیا مگر وہ کسی اور شکل میں ہے، نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مکمل دیدار اپنے اصلاً وجہ کے ساتھ وہ کہاں کروائیں گے کہ جن کو دیکھتے ہی ہمیں جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہے ہمارا رب، اور وہ پروردگار اپنی اصل صورت کے اندر، اپنی اصل شکل کے اندر، کہ جیسے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جیسا ہوگا اس کی شان کے لائق۔ تو وہ دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ آئیے اب آخر پر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مراتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الایمان حدیث نمبر 298-97 میں فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الفاظ بالکل واضح ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ صبح آپ کو جواب دیا جب جنتی جنت پدھار جائیں گے، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا تریدون شیئا ازیدکم، کچھ اور بھی چاہیے؟ کوئی اور تمہاری اکشا ہے، کوئی اور چاہت ہے، کچھ اور چاہتے ہو کہ وہ بھی میں تمہیں عطا کروں؟ تو اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرمائیں گے، جواب دیں گے الم تبید وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا؟ اتنی بڑی نعمت تو مل گئی ہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے چہروں کو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ اور جنتی جواب دیں گے الم تدخلنا الجنت، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ ہمارے چہرے منور، ہم جنت میں داخل ہو چکے۔ یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں۔ اور نعمت کون سی ہے؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور تو نے ہمیں جہنم سے کیا نجات عطا نہیں کر دی؟ تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں تو مل گئی ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں تو ہمیں عطا ہو چکی ہیں کہ تو نے ہمارے چہروں کو منور کیا، ہمیں جنت میں داخل کیا اور ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ تو مطلب جنتیوں کے جواب میں یہ ہے کہ باری تعالیٰ سب کچھ مل چکا، اب کوئی اکشا، کوئی آرزو تمنا باقی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں تو وہ دیکھ رہے ہوں گے نا، حوریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، سبحان اللہ، ایسی حوریں کہ جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی 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 حوریں کہ جنہیں کسی ہاتھ نے ٹچ نہیں کیا، ان ٹچ، پن پیک،
اور سبحان اللہ وکواعب اترابا، ان ٹچ حورتیں سدا بہار جوان رہنے والی، اور سبحان اللہ اللہ کی نعمتوں سے بھرپور حوریں، تو سب کچھ تو نے دے دیا، اب جنتیوں کا جواب یہ ہے کہ بس اور ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فیکشف الحجاب، تو اللہ رب رحمان اس وقت حجاب کو دور کر دے گا، اپنے چہرے کے آگے سے پردہ ہٹا دے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ موقع ہوگا، فما اعطوا شیئا، اہل جنت کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوگی، احب الیہم من النظر الی ربہم، جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر پیاری ہو۔ یہ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ وہ جو میدان معاشر میں یوم یکشف عن ساق والا معاملہ ہوگا، اور اس میدان معاشر کے اندر یکشف ربنا عن ساقہ هل بینکم وبینہ آیۃ تعرفونہ، وہاں رب العالمین کسی اور ہی شکل اور ہیئت میں ہوگا، یہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم اس پر کہتے ہیں او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اہل جنت کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا دیدار اور صحیح شرف دیدار ہو رہا ہے، تو صحیح مسلم نے بتا دیا اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب اہل جنت میں جب اہل جنت میں بڑھ جائیں گے، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا اور کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ تو جنتیوں کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ سارا ہی کچھ مل چکا، اب کیا چاہیے؟ تو فیکشف الحجاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر حجاب کو دور کر دے گا۔ اور یہاں ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا تو وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی خلائی ہوائی خیالی چیز کا نام نہیں ہے، خیر ہوا کا بھی اپنا وجود ہوتا ہے، اللہ خیال نہیں ہے، اللہ حقیقت رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے موجود ہیں آیات اور احادیث کہ وہ پروردگار روزانہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، پنڈلی کا انکار کیا، ہاتھ یدین کا انکار کیا، چہرے کا انکار کیا، آنکھ کا انکار کیا، پاؤں کا انکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ مانے تو پھر لازم آتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے۔ او بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی وہم اور خیال کا نام نہیں ہے، اللہ حقیقت کا نام ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب جنتی حوروں والی حور دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس جیسا مزہ اور لطف کوئی نہیں ہے، تو اللہ ہے، اور اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک جسم ہے۔ یہ کہنا کہ لا وجود لہ لا جسم لہ، یہ گڑنتو ہے۔ لیکن کیسا ہے؟ میرے جیسا یا آپ کے جیسا؟ نہ، جس نے انکار کیا وہ بھی گمراہ ہوا، اور جس نے اللہ کو کسی چیز کے ساتھ مماثلت دی، تشبیہ دی، وہ بھی گیا کھڈے، گمراہ ہوا۔ کامیاب کون ہوا؟ جس نے اللہ کی ان تمام صفات علیہ کو مانا، اور ساتھ میں یہ ایمان رکھا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اہل جنت کو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جہنمی اور کافر اور مشرک اور منافق وہ نامراد اس قابل ہی نہیں ہوں گے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار عطا ہو۔ اور جنتیوں کے لیے سب سے عظیم نعمت وہ اللہ پاک پروردگار کا دیدار ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہی ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی اور مزید، یعنی زیادۃ سے مراد دیدار الہی ہے، اور بھلائی میں جنت سے بڑھ کر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔